کتنے نوجوان سوال کرتے ہیں خاص طور سے کشمیر وغیرہ کے اور دوسرے جگہوں کے، جہاں جہاں یہ اسرار وغیرہ کا اثر زیادہ ہے کہ نظام کفر کے ساتھ مل کر کے نہ رہو ورنہ تمہاری جو ہے آخرت برباد ہو جائے گی، مرتد ہو جاؤ گے، کافرانہ نظام سے جڑ کر کے نہ رہو، نہ اس کے ساتھ کام کرو ورنہ تم بھی کافر ہو جاؤ گے۔ نوجوان پوچھتے ہیں کیا پولیس میں نوکری کرنا جائز ہے، حکومت میں جا کر کے نوکری کرنا جائز ہے؟ طرح طرح سے سوال کرتے ہیں۔ کیوں یہ سوال کرتے ہیں؟ سوال اسی لیے کرتے ہیں وہ ایسی تقریریں سن رکھے ہیں، سوشل میڈیا پہ اس طرح کی تقریریں وائرل ہیں کہ ہم نظام کفر کے اندر جیتے ہیں، اللہ ہم تیری نگاہ میں کافر ہے، ایسے ہی ڈاکٹر اسرار بول رہے ہیں۔ اگر نظام کفر کے تحت مل کر کے اپنی کوٹیاں بناؤ گے، دولت جمع کرو گے تو تمہارا بھی حشر انہی کافروں کے ساتھ ہوگا۔ ان سے الگ تھلگ رہو، براءت کا اظہار کرو، ہر طرح سے الگ رہو، اور یہاں دولت اور جائیداد نہ بناؤ، کیونکہ جائیداد دولت اسے بنے گی جب حکومت سے جڑ کے رہو گے۔ اس طرح کی سوشل میڈیا پہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ نوکری کہیں بھی کر سکتے ہیں، کسی کے یہاں بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی ملک میں بھی کر سکتے ہیں، چاہے مسلم حکومت ہو چاہے کافر حکومت ہو، کچھ بھی ہو۔ نوکری کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ ہم جس کی یہاں نوکری کر رہے ہیں وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، کر سکتے۔ یوسف علیہ السلام نے جو عہدہ لیا، جو نوکری کی، جو خدمت کی، کس کے یہاں کی؟ وہ نظام کفر ہی تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا سورہ یوسف کو نہیں پڑھے تھے؟ اس کی کیا تعویل کریں گے؟ تو یہاں پر جو کیا ہوتا ہے، وہ آنکھ اور وہ عقل جو ہے بینڈ ہو جاتا ہے، یہاں پر عقل بینڈ ہو جاتی ہے، جہاں سے اصل مسئلہ نکالنا ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے نظام کفر کے ساتھ مل کر کے کام کیا، اس کو اور پڑھایا اور اچھے سے کیا تاکہ حکومت کے اندر کرپشن نہ ہو۔ فرعونی حکومت تھی، اس کے ساتھ مل کر کے کام کیا، آپ نے عہدہ مانگ کر کے کام کیا۔ ایک نبی تھے، وہ سب کے لیے نمونہ ہے۔ تو ایک نبی جب کافرانہ نظام کی طرف مل کر کے کام کر سکتا ہے تو دوسرا کیوں نہیں کر سکتا ہے بھائی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، مطلب ڈاکٹر اسرار جیسے لوگ کیا کہتے ہیں کہ پہلے اسلامی حکومت قائم کرو، حکومت الہیہ قائم کرو، پھر اس کے بعد کچھ کرو گے، وہی اصل دین ہے، ورنہ کچھ نہیں ہے، اصل دین وہی ہے۔ اس کے بعد کچھ بھی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں نبی بنائے گئے، جہاں بھیجے گئے اور جہاں انہوں نے دعوت و تبلیغ کی، یہودیوں کے بیچ میں، رومی مشرکوں اور کافروں کے بیچ میں، فلسطین کے اندر، اردن کے اندر، وہاں پر کون لوگ رہتے تھے؟ یہودی رہتے تھے، وہاں پر رومی کافرین اور مشرکین رہتے تھے۔ رومیوں کی حکومت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ فلسطین کے اندر کس کی حکومت تھی؟ رومیوں کی حکومت تھی۔ رومی کون تھے؟ کافر اور مشرک تھے، ان کی حکومت تھی، اور وہاں پر یہودی بھی رہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی نبی بنا کر کے بھیجے گئے، انہی لوگوں کو آپ نے دعوت دی ہے، انہی کے بیچ میں رہ کر کے آپ نے کبھی جو ہے کوئی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ تو ان کی جو دعوت تھی، نبی بنا کر کے بھیجے گئے، کیا ان کی دعوت صحیح تھی؟ انہوں نے کیوں نہیں سب سے پہلے کہا کہ ہم حکومت قائم کریں گے؟ یا یہ طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیجئے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ جس کے بس میں جو ہے جتنی استطاعت ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، دین پر آدمی اسی طرح سے عمل کرے گا جتنی اس کے پاس طاقت ہے، اس روئے زمین پر کہیں بھی رہ کر کے۔ یہ ساری روئے زمین اللہ کی ہے، کہیں بھی ایک مسلمان رہ سکتا ہے پوری کائنات کی اس روئے زمین میں، اور وہاں رہ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکتا ہے، بندگی کر سکتا ہے، اور وہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے، وہ کہیں بھی رہے، نظام کفر میں رہے یا نظام اسلام میں رہے، کہیں بھی رہے، جہاں اللہ نے اسے پیدا کیا وہی رہے، اور وہ ایک اچھا مومن، ایک اچھا مسلمان بن سکتا ہے، چاہے وہ مسلم حکومت میں رہے یا غیر مسلم حکومت میں رہے، کہیں بھی رہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ اچھا مومن اور مسلم بن کر کے کہیں بھی رہ سکتا ہے۔ ایمان اور تقویٰ جو ہے یہ دل سے ہوتا ہے، کہیں کسی نے نہیں کہا، کسی نبی نے نہ یہ کام کیا ہے کہ آ کر کے حکومت قائم کریں، آ کر کے خلافت قائم کریں، آ کر کے حکومت قائم کریں، کسی نبی کا یہ ایجنڈا نہیں رہا، کسی نبی کا یہ نسل ہے نہیں رہا۔ سارے انبیاء جتنے انبیاء تھے
رسول تھے، سب کا جو نصب العین اور ایجنڈا تھا توحید قائم کرنا، توحید کی طرف لوگوں کو بلانا، شرک سے لوگوں کو دور بھگانا، کفر اور شرک اور بت پرستی، بدعات اور سماجی معاشرتی برائیاں بد اخلاقیاں، ان کے خلاف بولنا، ان کو ختم کرنا، مٹانا سماج سے، اور توحید اور سنت پر لوگوں کو لانا، غیر اللہ کی بندگی سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ انبیاء کا ایجنڈا تھا، یہ انبیاء کا نصب العین اور ان کا ٹارگٹ تھا، اور یہی جو ہے ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ لوگوں کو ہم توحید کی دعوت دیں، ایسا نہیں کہ نوجوانوں کے ذہنوں کو ہم پراگندہ کریں، انہیں ایسا بنا دیں کہ ان کو لگے کہ دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں جب تک ہم جو ہے حکومت نہ قائم کر دیں، نہیں تو کچھ نہیں ہے، ہمارا کوئی عمل نہیں قبول ہوگا۔ ایسے ہی بندہ بولتا ہے کہ ہمارا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوگا جب تک ہم دین کو قائم نہ کر دیں، یعنی حکومت کو قائم نہ کر دیں۔ پیشین گوئی کرنے والوں کا سونا، پیشین گوئی دیکھیے، پیشین گوئی کا جس کو تنبؤ کہتے ہیں، پیشین گوئی کا مطلب ہوتا ہے مستقبل کی خبریں بتانا، مستقبل کی خبریں بتانا، اور مستقبل کے بارے میں پیشین گوئی کرنا یا خبریں بتانا دو طرح کے لوگ کرتے ہیں، یا تو نبی پیشین گوئی کرتا ہے اور نبی کی پیشین گوئی سچ ہوتی ہے، اور یا تو کاہن اور نجومی کرتے ہیں شیطانوں کے ذریعے سے، شیطان انہیں خبریں بتاتے ہیں، کوئی خبر بتا دی ہے تو 100 میں سے 1 خبر صحیح رہتی ہے، 99 جھوٹی رہتی ہے۔ ہاں، تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ان کی پیشین گوئی یا پیشین گوئی کرتا ہے تو وہ یا تو نبی ہوگا یا تو پھر نجومی اور کاہن ہوگا۔ آج بھی نجومی کاہن پائے جاتے ہیں، دیکھیے اخبار میں سب آتا رہتا ہے اور سب بیٹھے رہتے ہیں بڑے بڑے لوگ، وہ ستاروں میں دیکھ کر کے ابلیس اور شیطان کا سہارا لے کر کے بتاتے ہیں، تو وہ یا تو شیطان اس کے ساتھ ہوگا، وہ کاہن یا نجومی ہوگا جو پیشین گوئی کرتا ہوگا، مستقبل کی خبریں بتاتا ہوگا، اور یا تو نبی ہوگا۔ نبی ہو نہیں سکتا ہے، پھر یہی ہے کہ وہ تو کاہن یا نجومی ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے نجومیوں کے کاہنوں کے پاس جانے سے منع کیا گیا، ان کی باتیں سننے سے منع کیا گیا۔ پرفتن دور میں فتنوں کے وقت آدمی پھسل جاتا ہے، گمراہیوں کا شکار ہو جاتا ہے، فتنے میں پڑ جاتا ہے، اپنی عاقبت خراب کر لیتا ہے۔ تو جو علماء ربانیین سے مل کر کے رہتا ہے اور ان سے ہر بات سمجھتا ہے اور انہیں کی رہنمائی میں آگے بڑھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی آخرت بھی بچ جائے گی، دنیا بھی بچ جائے گی، ورنہ فتنے میں پڑنے سے انسان کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو علماء ربانیین سے جڑ کر رہنا چاہیے۔ جو لوگ پیشین گوئی کریں، الٹی سیدھی باتیں بتائیں، لڑنے بھڑنے ٹکرانے کی بات کریں، ان لوگوں سے، ایسے لوگوں سے، قصہ کہانی سنانے والے، خواب کی باتیں سنانے والے، ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ سیدھا سیدھا جو قرآن حدیث کی بات بتاتے ہوں، توحید اور سنت کی بات بتاتے ہوں، انہی سے جڑ کر کے رہنا چاہیے اور انہی کی رہنمائی میں کام کرنا چاہیے۔